مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ بکار خویش حیرانم بمثل یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم بمثل یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کو طبیبہ چارہ سازی کو، مریض درد نسیانم بمثل یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ماہ محرم الحرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر واعظین اور خطبہ روشنی ڈالتے ہیں، اور کربلا کے بعد کے واقعات میں بھی جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا ذکر کیا جاتا ہے، اور مابعد کربلا جو سلطنت اسلامی حکومت جو قائم ہوئی، جس کے روح رواں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے تعلق سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اس لیے میں نے مناسب جانا کہ واقعات کربلا کے بعد، سانحہ کربلا کے بعد جس ذات گرامی کی حکومت حجاز مقدس پر قائم ہوئی، اور شام کے بھی بہت سارے لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت انہوں نے کر لی تھی ابتدا میں، تو ان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی میں سعادت آج حاصل کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد 7 سال تک جو ہے اسلامی مملکت کے خلیفہ رہے، اور آپ کی خلافت میں ایک دن بھی ایسا میسر نہیں آیا جو سکون اور اطمینان کا رہا ہو۔ خوریزی، کبھی اس سے مقابلہ، کبھی بنی امیہ سے مقابلہ، کبھی مفسدین سے مقابلہ، اسی حال میں پورے 7 سال گزر گئے، لیکن جو ہے آپ نے جس طرح سے سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فسق و فجور کی وجہ سے اور غیر شرعی تقرری کی وجہ سے آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی بیعت سے انکار فرمایا۔ امام علی مقام امام حسین کی طرح
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار فرمایا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں آپ کی شہادت ہوئی کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی اسلام کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے، اور آپ کے ذکر کے بغیر اسلامی تاریخ کا باب مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جائیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے والد ماجد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی ہیں۔ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد مواقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی بشارتیں سنی، خوشخبریاں سنی، آپ کو نوازا گیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہوئی، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ تھیں۔ تو اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاندان رسالت سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی رشتہ داریاں ہیں، نسب کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی ہستی ہے جن کی ولادت ہجرت کے بعد جو ہے مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سب سے پہلے جس بچے کی ولادت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ شریف میں ہوئی وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت ان معنوں میں بہت خاص تھی کہ مدینہ کے یہودیوں نے یہ بات اڑا دی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب ان کے یہاں کسی لڑکے کی ولادت نہیں ہوگی، وہ باج ہو جائیں گی، ان کی خواتین باج ہو جائیں گی، اور ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودیوں نے اس طرح سے پروپیگنڈا کیا، اور اس پروپیگنڈے کی وجہ سے صحابہ کرام بڑے پریشان تھے۔ لیکن جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوئی تو صحابہ کرام نے بہت زوردار نعرہ بلند کیا، اس بات پر نعرہ تکبیر بلند کیا، اس لیے کہ یہودیوں کا جو زعم تھا، یہودیوں کا جو گمان تھا کہ مدینہ منورہ میں اب کوئی مسلمان بچہ پیدا نہیں ہوگا، اس گمان فاسد کا رد ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مسلمانوں کے لیے بڑی مبارک اور مسعود ثابت ہوئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کھجور چبا کر اور اپنا لعاب دہن جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ تو سب سے پہلے جو چیز حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں گئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنے خوش نصیب ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خاندان رسالت سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے، آپ کے پر انعامات اور آپ کے ساتھ لطف کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کے والد گرامی بڑی شان کے مالک تھے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں عرض کر دوں کہ حضرت زبیر بن عوام جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سابقین اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں، بعض محدثین نے نقل کیا کہ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی،
بعض محدثین نے کہا کہ 15 سال تھی، بعض محدثین نے 18 سال کا بھی قول کیا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے جس وقت اسلام قبول کیا اس وقت آپ بہت کم عمر تھے، لیکن جو ہے اس کم عمری میں بھی بہادری اور شجاعت آپ کا جو ہے جوہر خاصہ تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور جب حضرت زبیر بن عوام کی ولادت ہوئی تو کچھ سالوں کے بعد ہی کم عمری میں ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت زبیر بن عوام کی پرورش کی پوری ذمہ داری آپ کی والدہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے آ گئی، اور حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادر خاتون تھی۔ آپ کی بہادری کا واقعہ غزوہ خندق کے موقع پر سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایک مشرک کی گردن کاٹ دی۔ جب تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر غزوہ خندق کے لیے نکلے تو آپ نے مسلمان خواتین کی حفاظت کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا کہ اس مکان کے پاس تم رہو اور مسلم خواتین کی جو حفاظت کرو۔ تو ایک مشرک کسی طرح سے مشرکین کو خبر مل گئی کہ مسلم خواتین جو ہے فلاں مقام میں موجود ہیں اور کوئی مرد جو اس مکان میں موجود نہیں ہے، تو ان کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے ایک مشرک کو بھیجا گیا کہ جا کر ذرا خبر لو کہ اس مکان میں کہیں کوئی محافظ تو موجود نہیں ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد گھر میں جھانکنے لگا، کسی طرح سے گھر کی دیوار تک پہنچ گیا اور گھر کے اندر جھانکنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھ لیا کہ یہ مردود جو ہے گھر کے اندر جھانک رہا ہے، تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس مردود کا سر قلم کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس طاقت و قوت ہوتی کفار سے قتال کرنے کی تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہوتا، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اس لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود آگے بڑھی اور آپ نے تلوار سے اس مشرک کا سر قلم کر دیا، اور اس کے بعد سر کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور پھر حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ اب اس کا سر اٹھا کر مشرکین جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں مشرکین کی قیام گاہ کے پر پھینک دو، وہاں پر پھینک دو۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا کہ میرے اندر اس کی بھی جرأت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سر جو مشرک کا سر تھا اس سر کو اس زور سے پھینکا کہ وہ سر جو ہے جہاں مشرکین قیام کیے ہوئے تھے ان کی قیام گاہ میں جا کر گرا۔ جب اس سر کو مشرکین نے دیکھا تو گھبرا گئے، اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان خواتین الگ سے موجود نہیں ہیں، تنہا نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ محافظوں کا ایک بڑا دستہ موجود ہے، اس لیے وہاں پر جا کر مسلمان خواتین کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اپنے ارادے سے وہ لوگ باز آ گئے۔ تو اس طرح سے حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی سگی پھوپھی تھی، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی، تو ان کی جرأت بہادری کی وجہ سے جو ہے مشرکین کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا، اور خود جو ہے تربیت بھی آپ نے ایسی کی کہ ہمارے لیے مثال ہے وہ تربیت۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت آپ نے فرمائی وہ تربیت مسلمانوں کے لیے بالخصوص آج کے جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان کے لیے مثال ہے وہ تربیت۔ حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سختی کیا کرتی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بہت مارتی تھی ان کو، اور بہت جو ہے کڑی نگاہ رکھتی تھی ان کے اوپر۔ ایک موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، تو دیکھا کہ آپ
حضرت زبیر کو مار رہی ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ مار رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اے صفیہ، کیا تم اس نازک سے بچے کو جو ہے قتل کر دو گی؟ اس قدر بے دردی کے ساتھ تم اس کو مار رہی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے کو اس لیے نہیں مار رہی ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ سختی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ بہادر اور جنگجو بنے، تاکہ یہ بہادر بن جائے، دشمنوں سے لڑنے والا بن جائے، کوئی اس کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے، یہ جس کی طرف جس کے اوپر حملہ کرے اس کے مال کے پر یہ قبضہ کر لے، اور کوئی اس کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے، میں اسے اس قدر بہادر بنانا چاہتی ہوں۔ تو آپ بہت سختی کیا کرتی، لوگ سمجھاتے تھے، لیکن آپ جو ہے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس لیے سختی فرماتی تھی تاکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر بنے، شہزور بنے، طاقتور بنے، دشمنوں کا مقابلہ پامردی کے ساتھ کریں، اس لیے آپ جو ہے بڑی سختی کیا کرتی تھیں۔ ایک موقع پر ایک شخص آیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اس نے پوچھا کہ زبیر کہاں پر ہیں؟ تو حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم زبیر کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں زبیر کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ اب کوئی دوسری ماں ہوتی تو سوچتی کہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچ جائے گا، میرے بیٹے کے ساتھ یہ لڑائی کرنا چاہتا ہے، کشتی کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے منع کرتی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی تربیت پر قربان جائیں، آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ پتہ بتا دیا کہ زبیر سے کشتی لڑنا ہے، جاؤ فلاں مقام پر زبیر موجود ہیں، وہاں جاؤ، وہاں تم کو مل جائے گی۔ وہ شخص اس مقام پر پہنچا اور اس نے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشتی کی دعوت دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی کی اس کے ساتھ، اور اس قدر بہادری کے ساتھ آپ نے اس سے مقابلہ کیا کہ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب وہ واپس حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ کیا اسے کھجور اور پنیر کی طرح نرم پایا یا شکرے کی طرح اپنے شکار کے پر جھپٹنے والا پایا؟ فخر فرما رہے اپنے بیٹے کے اوپر، کیونکہ انہوں نے جو ہے اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا، کشتی میں کامیاب بھی ہوئے، اور اس قدر بہادری کے ساتھ، اس قدر جو ہے جنگی مہارت کے ساتھ آپ نے اس سے کشتی کی کہ اس کا ایک ہاتھ بھی ٹوٹ گیا۔ تو اس طرح سے جو حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش فرمائی، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ اپنے چچا کی کفالت میں تھے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے چند سالوں کے بعد ہی، کم عمری میں ہی آپ کے والد عوام کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضرت صفیہ پر اور آپ کے چچا جو تھے ان کے اوپر عائد ہوئی۔ تو آپ کا چچا جو ہے ناراض ہو گیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر، اور اس بدبخت نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے جو ہے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پریشر ڈالنا شروع کیا، دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اے زبیر، تم اپنے آبائی دین کو قبول کر لو، تم اسلام مذہب کو ترک کر کے تم واپس سے کفر اور شرک کی منزل میں آ جاؤ، تم واپس سے کافر اور مشرک ہو جاؤ۔ لیکن حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو غصے میں آ کر اس نے آپ کو اذیت دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کم عمر تھے، اور اسی حالت میں وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیتا، اور چٹائی میں لپیٹنے کے بعد آپ کو ایک رسی کے ذریعے معلق کر دیا جاتا، لٹکا دیا جاتا، اور نیچے سے جو ہے گرم گرم آگ کی دھونی آپ کو دی جاتی، اور آپ سے کہا جاتا کہ اے زبیر، تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جاؤ، تم اسلام کو ترک کر دو، تم دوبارہ کافر اور مشرک بن جاؤ۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری سختیاں جو ہے خوشی کے ساتھ برداشت کرتے اور فرماتے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جاؤں۔ اتنی سختی برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلام کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اپنے آبائی دین کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اس طرح کے سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گے کہ انہوں نے بڑی سے بڑی مشقت برداشت کی، بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے منحرف ہونا گوارا نہیں کیا۔ اسلام کو ترک کرنا تو دور کی بات ہے، کافر ہونا، مرتد ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے تعلق سے ایک لمحے کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں۔ سینکڑوں مثالیں صحابہ کرام کی زندگی پاک میں ہمیں مل جائیں گی۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ سوشل میڈیا پر دیکھیے، مسلم بچیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، فتنہ ارتداد پھیلتے جا رہا ہے۔ لوگ جو ہے، مسلم بچیاں جو ہے چند آسائشوں کے لیے، جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ اس موضوع پر مفصل خطاب کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ مستقل جو ہے ذہن سازی کی ضرورت ہے اس موضوع کے تعلق سے، لیکن ایک بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ اس کے اندر بہت بڑی ذمہ داری جو ہے لڑکیوں کے مرتد ہونے کی، یہ والدین پر عائد ہوتی ہے۔ حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب قبلہ چند روز قبل جو ہے سنی جامع مسجد کوٹر گیٹ میں تشریف لائے تھے۔ مفکر اسلام نے اس وقت جن نکات کو پیش کیا تھا کہ اس فتنے کا سد باب کس طرح سے کیا جائے، اس فتنے سے کیسے روکا جائے، مسلم بچیوں کو مرتدہ ہونے سے کیسے بچایا جائے، جہاں بہت ساری بات انہوں نے کی تھی، ایک بڑی نقطے کی بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ایک زمانہ تھا کہ جس وقت جو ہے خواتین کے لیے گھر کا جو سب سے آخری کونا ہوتا ہے وہ ان کے لیے سب سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک وقت کی بات ہے، 40-50 سال پہلے یا اور پہلے لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے جو سب سے محفوظ حصہ تھا وہ گھر کا سب سے آخری کونا ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں وہ چیز جو پہلے بہتر تھی آج کے زمانے میں مضر ہو گئی ہے۔ اگر بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہ تنہائی کا گوشہ جو ہے ان کے لیے بڑا مضر ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ موبائل کا غلط استعمال کرتی ہیں تو یہ موبائل بھی جو ہے ذریعہ بن رہا ہے لڑکیوں کے ذہن کو خراب کرنے کا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں پر، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ ہم بے عمل ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی عمل موجود نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو بارگاہ الہی میں ہم پیش کر سکیں، صرف ایمان ہمارا محفوظ رہا ہے، ہم مومن ہیں، یہی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس آج محفوظ ہے۔ عمل تو ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، لیکن آج ہم اس سے بھی غفلت کر رہے ہیں اور اپنی بچیوں کے پر نظر نہ رکھ کر بہت ساری بچیوں کے تعلق سے ہم ایسا کر رہے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب قرب قیامت ہوگی تو لوگ مٹھی پر سونے کے عوض اپنا ایمان بیچ دیں گے، اپنے ایمان کو فروخت کر دیں گے۔ مٹھی پر سونا تو بہت زیادہ مالیت کا آج کے دور میں ہو گیا ہے، اس سے بھی کم قیمت کے اوپر لوگ آج اپنا ایمان بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج مرتد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسلام کے دامن سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کفار و مشرکین کی صفوں میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معمولی سی مادی منفعت کے لیے، معمولی سا عیش و آرام کے لیے لوگ مرتد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح کے وقت مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کے وقت کافر ہو جائیں گے۔ اس قدر تیزی کے ساتھ ارتداد پھیلے گا، یہ فتنہ ارتداد اس قدر تیزی کے ساتھ پھیلے گا کہ جو صبح میں مومن ہوگا وہ شام میں کافر ہو جائے گا، جو شام میں مومن ہوگا وہ صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، چاہے کتنی ہی پریشانی کیوں نہ آ جائے، چاہے غم کے کتنے پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑیں، ہم جو ہے ہرگز جو ہے اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اپنے بچوں کے پر کڑی نظر رکھیں اور اس سلسلے میں محاسبہ کریں اور جو ہے ان کو رب ربی سے روکیں۔
تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کا چچا پڑ گیا اور بڑی کوشش کی کہ اسلام سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منحرف ہو جائیں، لیکن آپ سرے منہ منحرف نہیں ہوئے۔ تو اس نے اذیت دینے کے بعد تنگ آ گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایسے مسلمان تھے، ایسے عاشق رسول تھے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ نہیں ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ 18 سال۔ محدثین نے جو زیادہ سے زیادہ عمر بتائی ہے آپ کے اسلام قبول کرنے کی، وہ 18 سال زیادہ سے زیادہ عمر ہے۔ کم سے کم تو 12 سال بھی بیان کی گئی ہے کہ 12 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس حال میں استقامت کا پہاڑ بڑے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، اذیت دی جا رہی ہے، لیکن آپ اسلام کے دامن کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے آبائی دین کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک افواہ سنی کہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار مشرکین نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ افواہ پھیلا دی گئی۔ یہ مکہ مکرمہ میں قیام کے زمانے کا واقعہ ہے، مکی دور کا واقعہ ہے یہ۔ تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ افواہ سنی، جس حال میں تھے، کپڑے بھی درست نہیں تھے، اسی حال میں تلوار لیے بے چینی اور بے قراری کے عالم میں باہر نکل گئے، اور آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب آقائے کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر موجود نہیں ہیں، اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو مجھے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، میری زندگی کا کیا فائدہ؟ میں بھی کفار مشرکین کو قتل کر کے جو ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، یہ سوچ کر کہ جتنے مشرکین مکہ ہیں سب کو میں قتل کر دوں گا۔ آپ جذبہ دیکھیے، ایک تنہا ذات ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جتنے مشرکین مکہ کو قتل کرنے کا موقع ملے گا میں سب کو قتل کر دوں گا۔ اسی حال میں تلوار نکلے جو ہے بے چینی اور بے قراری کے عالم میں آپ جو ہے ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی راستے سے تشریف لا رہے تھے۔ جب آقائے کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روح زیبا کی زیارت ہوئی، دل کو سکون مل گیا، دل کو قرار مل گیا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر حضور نے استفسار فرمایا کہ زبیر کس ارادے سے نکلے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مشرکین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو میں اس ارادے سے یہ تلوار لے کر نکلا تھا کہ جو بھی مکہ کا مشرک راستے میں ملے گا میں اس کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی ارادے سے میں نکلا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جذبہ جاں نثاری سے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم بے پناہ خوش ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جس ذات گرامی نے سب سے پہلے اسلام میں تلوار اٹھائی وہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یہی موقع تھا۔ سب سے پہلے آپ نے، یہ غزوہ بدر سے بھی بہت پہلے کی بات ہے، سب سے پہلے اسلام کی حمایت میں، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے پہلے جس ذات نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا وہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، آپ کو گلے لگایا۔ طائر سدرہ نشی حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبیر کو خوشخبری دے دیجئے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ زبیر کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبیر کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی بعثت سے لے کر صبح قیامت تک جتنے مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور ان سب کے ثواب کے برابر ثواب زبیر بن عوام کو عطا کیا جائے گا۔ جو بھی صبح قیامت تک جہاد کرے گا ہر مجاہد کا ثواب اس کے ثواب کو کم کیے بغیر اس کو جو ثواب ملنا ہے وہ ملے گا، اور ان سارے کا مجموعی ثواب حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے گا۔
کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اسلام کی حمایت میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی تلوار کو بے نیام کیا تھا، تو اس کا یہ مزدہ آپ کو عطا کیا گیا کہ صبح قیامت تک جتنے بھی مجاہدین جہاد کریں گے ان کا مجموعی ثواب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جنگ بدر کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ بدر کے موقع پر عبیدہ نامی کافر جو ہے یہ بہت شہزور تھا، جنگی مہارت بڑی اس کو حاصل تھی، بڑا طاقتور تھا، بڑا شجاع تھا۔ یہ جو ہے میدان میں آیا اور اس نے اپنا مقابل طلب کیا کہ ہے کوئی جو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت طلب کی اور اپنا نیزہ لے کر جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میدان میں تشریف لائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عبیدہ جو ہے جو اپنے آپ کو ابو کرش کہتا تھا، اس نے پورا جسم اس کا جو ہے لوہے میں ڈھکا ہوا ہے، اس نے ایسا لباس پہن رکھا تھا کہ پورا لباس جو ہے لوہے کا تھا، صرف اس کی آنکھ جو ہے دکھ رہی تھی، باقی پورا جسم جو ہے لوہے کے لباس میں ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کا سارا جسم تو لوہے سے ڈھکا ہوا ہے، اگر میں تلوار اور نیزے کا وار کرتا ہوں تو اس کے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، صرف ایک جگہ باقی بچی ہے جو آنکھ ہے۔ تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نیزہ جو ہے اس مہارت کے ساتھ اس کی آنکھ کے اندر ڈالا، اس کی آنکھ کے اندر مارا کہ وہ نیزہ جو ہے آنکھ کے اندر گھس کر دماغ تک پہنچا اور وہ کافر جو ہے زمین پر گر کے تڑپنے لگا اور اسی حال میں فی النار جہنم ہو گیا، اسی حال میں مر گیا وہ، کیونکہ اس کا آپ کا جو نیزہ تھا وہ آنکھ کے اندر گھس کر جو ہے دماغ تک پہنچ گیا، دماغ کو متاثر کر دیا اور اس کی تاب نہ لا کر عبیدہ جو ہے وہ زمین پر گر پڑا اور جہنم کا مسافر بن گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نیزہ جب نکالنا چاہا تو نیزہ نکل نہیں رہا تھا، اتنی اندر تک گھس گیا تھا وہ کہ نیزہ نکل نہیں رہا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد جب آپ نے اس نیزے کو نکالا تو وہ نیزہ جو اس کا ابتدائی سرا جو ہے جو آگے کا حصہ تھا وہ مڑ گیا تھا، ٹیڑھا ہو گیا تھا، اتنی طاقت کے ساتھ آپ نے مارا تھا۔ آپ غور کریں، یہ ساری باتیں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اگر ہمارے اوپر بھی پریکٹیکلی ایسا کچھ آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ آ جائے تو ہم کیا کریں گے اس وقت۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر، اتنے طاقتور تھے کہ جو نیزہ آپ نے مارا تھا وہ نیزہ جب باہر نکالا تو مڑ چکا تھا، وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا وہ نیزہ۔ ایسے شجاع تھے، ایسے بہادر تھے، اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ طاقتور مومن لیکن اپنے پڑوسیوں کے لیے طاقت استعمال کرنے والا نہیں، اپنے بھائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے والا نہیں، اس قوی مومن کی بات نہیں کی جا رہی ہے جو کفار و مشرکین کے لیے طاقت کا استعمال کرے، جو منافقین کے لیے طاقت کا استعمال کرے۔ قرآن فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ کفار کے پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تو مسلمان طاقتور نظر آتے ہیں لیکن کہاں نظر آتے ہیں؟ جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ جب جھگڑا ہو تو آپ خالی خاموشی کے ساتھ مشاہدہ کیجیے، تماشا دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا، اور واقعی طاقت بھی رہتی ہے، لیکن یہ طاقت ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی طاقت اسلام میں محبوب نہیں ہے، بلکہ ایسی طاقت کو ناپسند کیا گیا ہے۔ طاقت تو وہ طاقت ہے جو کفار و مشرکین کے خلاف استعمال کی جائے۔ تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نیزے کو تاجدار کائنات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور یادگار لے لیا۔ غور کرنے کی بات ہے یہ کہ اس کو یادگار کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لے لیا کہ اے زبیر، یہ برچھی، یہ نیزہ مجھے دے دو، میں اسے یادگار کے طور پر رکھوں۔ غور کریے، ایک کافر کو جس نیزے سے قتل کیا گیا
اس نیزے کو بھی میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور یادگار اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ نیزہ جو ہے صحابہ کرام کے پاس رہا، خلفائے راشدین کے پاس رہا، حضرت ابوبکر صدیق نے یادگار کے طور پہ رکھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے یادگار کے طور پہ رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یادگار کے طور پہ رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یادگار کے طور پہ رکھا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے پاس وہ نیزہ جب پہنچا کچھ دنوں کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا مقام و مرتبہ تھا کہ آپ کے نیزے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور یادگار رکھا، اور اس موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے بھی استعمال فرمایا، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے ایک اور جملہ فرمایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ زبیر تم پر میرے چچا اور میرے ماموں بھی قربان۔ جہاں اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا، اپنے والدین کریمین کو جمع فرمایا، وہیں میرے آقا نے فرمایا کہ اے زبیر تم پر میرے ماموں اور میرے چچا بھی قربان۔ اتنی حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کو قتل کیا تھا، بڑا شہزور تھا، وہ بڑا طاقتور تھا اور بڑا غرور تھا اسے اپنی طاقت پر، اس کافر کو جہنم کا مسافر بنا دیا۔ یہ عمل سرکار کی بارگاہ میں ایسا محبوب ہوا کہ میرے آقا نے آپ کے لیے فرمایا کہ زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان، تم پر میرے چچا اور میرے ماموں قربان۔ یہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایسی عظیم ذات کے بیٹے تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعے کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔